اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ ہماری جو تقلید کا موضوع تھا وہ تو پورا کر دیا تقریباً، جو آپ کو پیش آنے والی چیزیں تھیں وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ آج جو موضوع ہے وہ احکام طہارت کے حوالے سے ہے۔ احکام طہارت کو شروع کرنے سے پہلے دو قاعدے ہیں فقہ میں کہ جو طہارت کے باب میں کافی فائدہ دیتے ہیں، اور اس کی بنا پر آپ کے لیے سہولت بھی بہت ہے اور مسئلہ بھی سمجھنا پھر آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ اس سے پہلے میں ان دو قاعدوں کی بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے طہارت کے احکام کے حوالے سے۔ ایک قاعدہ جو دونوں قاعدے بعض جگہ پر دونوں چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی چلا سکتے ہیں آپ، وہ بھی چلا سکتے ہیں، لیکن بعض موارد ایسے بنتے ہیں کہ جہاں پر ایک چلے گا دوسرا نہیں چلے گا، کیونکہ کسی بھی چیز کے دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو دو قاعدے ہیں دونوں قاعدے شک کی صورت میں چلتے ہیں۔ جب آپ کو کسی بھی چیز کی نجاست یا طہارت کا شک ہو جائے، یقین ہے آپ کو، مثلا فرض کریں مجھے یقین ہے کہ یہ نجس ہے، تو یقین ہے نجس ہے تو بس نجس ہے پھر، کیونکہ یقین سے بڑھ کر تو اور کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ 100% شیور ہیں اس بات پر کہ یہ چیز، مثلا یہ کپڑا فرض کریں نجس ہے، تو 100% سے آگے اور کہاں جائیں گی آپ؟ سریا پہ تو پہنچی ہوئی ہیں آپ پہلی، درست؟ تو اور کہاں جانا ہے آپ نے؟ تو یہ میکسیمم پر ہیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا یہ آپ کے لیے نجس ثابت ہو جائے گا، یا آپ کو 100% شور ہے کہ یہ پاک ہے تو یہ آپ کے لیے پاک بن جائے گا۔ تو جہاں پر انسان کو یقین ہو نجاست کا یا یقین ہو طہارت کا، تو اس میں آپ اپنے یقین کی پابند ہیں، اور یقین کے مطابق ہی آپ اپنی زندگی کو گزار سکتی ہیں اور عمل کر سکتی ہیں اور آگے بڑھ سکتی ہیں۔ آپ کو یقین ہے کہ پاک ہے، آپ پاک سمجھتے ہوئے مثلا فرض کریں جو بھی کام آپ کو کرنا ہو جس میں اس کا پاک ہونا شرط ہو، آپ اس کام کو انجام دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مثلا فرض کریں یہ آپ کا لباس ہے، آپ اس کو پہن کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ فرض کریں یہ آپ کا مصلی ہے اور آپ گیلے ہاتھ رکھتی ہیں، اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ پاک ہے آپ کے لیے۔ تو یا اسی طرح برعکس، اگر آپ کو یقین ہے کہ نجس ہے تو نجاست کے احکام اس کے اوپر جاری ہوں گے، لہٰذا اگر آپ کا گیلا ہاتھ اس کو ٹچ ہوتا ہے تو آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے گا۔ یا اگر وہ آپ کا لباس ہے تو آپ اس لباس کو پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی فقہی احکام جہاں جہاں اس کے جاری ہونے ہوں گے وہ اس کے نجاست اور طہارت کے اعتبار سے اس پر جاری ہوں گے۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان کو شک ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ نجس ہے یا پاک ہے۔ اس شک کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں۔ جب بھی آپ مثلا فرض کریں یہ چشمہ اعلیٰ یہ نجس ہے یا پاک ہے، اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ابھی تو میں شک میں ہوں نا، ابھی شک میں ہوں، ابھی میں شک کر رہا ہوں، کسی بھی وجہ سے، وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی میں شک کر رہا ہوں کہ یہ نجس ہے یا پاک ہے، کہ اس وقت اس کی کیفیت کیا ہے۔ لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ ابھی سے پیچھے چلے جائیں، اگر آپ مثلا ایک دن پیچھے چلے جائیں، مثلا ضروری نہیں ہم ایک ہی دن پیچھے جائیں، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ بالکل کلیئر تصویر بنے آپ کے ذہن میں۔ اب ایک دن پیچھے چل جائیں تو ایک دن پیچھے یہ نجس تھا یا پاک تھا یہ مجھے معلوم ہے، یاد ہے، علم ہے، یقین ہے۔ مطلب مجھے یہ یقین ہے کہ یہ کل تو پاک تھا، لیکن ابھی کے بارے میں شک کر رہا ہوں کہ یہ نجس ہے یا پاک ہے۔ مثلا فرض کریں کوئی ادھارا لے کر گیا تھا، چشمے چیز نہیں ہے ایسی کہ کوئی ادھارا لے کے جاتا، فرض کریں کوئی ادھارا لے کر گیا تھا، آپ سوچنے پتہ نہیں اس نے خیال رکھا نہیں رکھا، نجس بھیج دیا واپس، یا پاک کر کے بھیجا، یا نجس ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یا پاک ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ بالآخر اتنے سارے سوالات آپ کے ذہن میں آئے، نتیجتاً اب آپ کو شک پیدا ہو گیا کہ اب اس وقت یہ نجس ہے یا پاک ہے، جبکہ پچھلی کیفیت اس کی
یعنی ابھی سے پہلے والی کیفیت، اب وہ پہلے والی 2 گھنٹے پہلے بھی ہو سکتی ہے، 4 گھنٹے پہلے بھی ہو سکتی ہے، 2 دن پہلے بھی ہو سکتی ہے، 4 دن پہلے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیفیت آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کیا تھی، یعنی پچھلی کیفیت کا یقین ہے، اب اسی بارے میں مثلا پہلے آپ کو یقین تھا کہ یہ پاک تھی، اب شک کرتے ہیں کہ پاک ہے یا پاک نہیں، یعنی وہ پاکی جو تھی وہ ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ شک کا مطلب یہی ہوگا نا، یعنی کل تک یہ پاک تھا، آج میں شک کر رہا ہوں کہ نجس ہے یا پاک ہے، تو گویا شک کیا ہے مجھے کہ وہ جو کل اس کے اوپر جو پاکی تھی وہ پاکی اس کی ختم ہوئی یا نہیں ہوئی، یہی شک ہو جائے گا نا۔ اس وقت میں شک کر رہا ہوں، یا کل اگر یہ نجس تھا اور ابھی میں شک کر رہا ہوں کہ نجس ہے یا پاک ہے، تو اس شک کا مطلب یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ آیا کل جو اس کی نجاست تھی وہ زائل ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یعنی جب بھی میں پچھلی کیفیت کو جانتے ہوئے ابھی شک کروں گا تو آٹومیٹکلی یہ شک آپ کا پلٹے گا اس بات کی طرف کہ آپ کو یہ شک ہے کہ پچھلی کیفیت اس کی زائل ہوئی کہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ یہ سچویشن ہوتی ہے کہ پچھلی کوئی کیفیت معلوم ہوتی ہے اور پھر بعد والے زمانے میں، اگلے کسی زمانے میں اسی چیز کے بارے میں، ایسا نہیں کہ مجھے یقین تھا اس کے پاک ہونے کا اور شک اس کے پاک ہونے کے بارے میں کر رہا ہوں، نہیں، اسی چیز کی بات ہو رہی ہے، ایک ہی چیز ہو، اسی ایک چیز کی پچھلی کیفیت معلوم ہو اور اب شک کر رہا ہوں اسی پچھلی کیفیت ہی کے حوالے سے کہ وہ باقی ہے یا باقی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک صورت بنتی ہے شک کی۔ شک کی دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ نہیں، پچھلی کیفیت ہی معلوم نہیں، ابھی میرے سامنے فرض کریں یہ کپڑا ہے، مجھے نہیں معلوم پہلے کل کیا تھا، کیونکہ میں تو کل آیا ہی نہیں تھا یہاں پہ کہ مجھے پتہ ہو، ابھی جس کو کہیں ایک دم میرے سامنے ایک چیز آئی ہے اور حال اب کسی بھی بنا پر میں شک کر رہا ہوں کہ آیا یہ نجس ہے یا پاک ہے، ٹھیک ہے؟ پچھلی کیفیت مجھے نہیں معلوم، بس یا پچھلی کیفیت معلوم ہوتی ہے یا پچھلی کیفیت معلوم نہیں ہوتی ہے، لیکن دونوں صورتوں میں بہرحال اس وقت میں شک میں ہوں کہ یہ نجس ہے یا پاک ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 صورتیں ہو گئیں۔ جہاں پر پچھلی کیفیت معلوم ہو اور آج کے زمانے میں ابھی اس کے بارے میں شک ہو جائے کہ وہ پچھلی کیفیت باقی ہے یا باقی نہیں ہے، زائل ہوئی یا زائل نہیں ہوئی، اب کیا صورتحال ہے؟ تو یہاں پر شریعت آپ کو یہ کہتی ہے جو تھا وہ ہے، جو تھا وہ ہے۔ لہذا پچھلی کیفیت کیا تھی؟ مثلا طہارت، ابھی شک کر رہے ہیں آپ تو کیا ہو جائے گا؟ طہارت، یعنی آپ کے لیے پاک ہو جائے گا یہ۔ پچھلی کیفیت کیا تھی؟ فرض کریں نجاست، اب شک کر رہے ہیں تو جو تھا وہ ہے یعنی نجاست۔ تو جہاں پر بھی پچھلی کیفیت آپ کو یقینی معلوم ہو، علم ہو اس کے بارے میں کہ پہلے اس کی کیفیت کیا تھی، نجاست تھی یا طہارت تھی، تو اسی پچھلی کیفیت کو آپ اس شک کی صورت میں بھی اجرا کریں گے، جاری کریں گے، اور نتیجتاً وہی پچھلی کیفیت والا حکم ابھی والی کیفیت جو شک کی ہے اس میں بھی جاری ہو جائے گا، اور آپ کے لیے اس چیز کا سٹیٹس کلیئر ہو جائے گا کہ آپ نے اس کو پاک ماننا ہے یا نجس ماننا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ فقہ میں الا ماشاء اللہ اس کی مثالیں ہیں۔ میں نے ایک مجتہد کی تقلید شروع کی عالم مانتے ہوئے، پچھلی کیفیت اس کی عالمیت کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ سوشل میڈیا ہے، دنیا ہے، آج اس کے بارے میں چونچاں شروع ہو گیا کہ پتہ نہیں وہ عالم ہے نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا ویسا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو شک پیدا ہو گیا کہ اب وہ عالم ہے یا عالم نہیں ہے۔ کل تک آپ کے لیے عالم تھا، آج آپ شک کر رہے ہیں اس کی عالمیت کے بارے میں، تو جو تھا وہ ہے، عالم تھا عالم ہے۔ جب عالم ہو گیا تو آپ کی تقلید چلتی رہے گی آٹومیٹکلی۔ کل تک وہ عادل تھا، آج مثلا اس نے فلسطین کے بارے میں کچھ نہیں کہا تو میڈیا پہ شور شرابہ شروع ہو گیا، جی عادل رہا یا نہیں رہا، لیکن کل تک قطعاً تھا، آپ کو یقین تھا کہ کل وہ عادل تھا، کل تھا، آج شک ہو گیا، تو آج کیا ہوگا؟
ہے، جو تھا وہ ہے، لہذا آپ کے لیے آج بھی وہ عادل ہے۔ جب آج بھی وہ عادل ہے تو آپ کیا کریں گی؟ تقلید آپ کی کنٹینیو ہوتی رہے گی، چلتی رہے گی، یعنی آپ کی تقلید پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ تقلید کے باب سے شروع ہوتا ہے، یہ جو تھا یہ وہ ہے والا قاعدہ، اور آخر دیات تک وہ چلتا رہتا ہے، یعنی اتنا وسیع قاعدہ ہے کہ فقہ کے ہر باب میں آپ کو اس کی مثالیں ملیں گی۔ نجاست طہارت کی جو میں نے آپ کو مثال دی وہی مثال یہاں پہ بھی ہے کہ یہ کپڑا کل تک پاک تھا، مثلا میرا کپڑا پاک تھا، میں آج شک کرتا ہوں نکلتے نکلتے کہیں سے کوئی 2 چھینٹیں پڑ گئیں، میں شک کرتا ہوں نجس ہوا یا نہیں ہوا، تو جو تھا وہ ہے، پاک تھا پاک ہے۔ آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں، ظاہری بات ہے واش روم انسان جاتا ہے، مثلا پیشاب کیا ہے، طہارت کی ہے، اب آپ نے اپنے پیر پہ کوئی چھینٹیں دیکھیں، آپ سوچ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کس چیز کی چھینٹیں ہیں، پیشاب کی ہیں یا پانی کی ہیں، دونوں ہی ہو سکتی ہیں نا۔ اب وہ تو اتنا اس کو ڈفرینشیٹ کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، اور چھینٹیں ہوتی کتنی مقدار میں ہے کہ آپ کہیں کہ کسی طرح سے اس کو چیک آپ ٹیسٹ کر لیں، وہ ایک چھوٹا سا قطرہ پانی کا، اب آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا یہ پیشاب ہے یا پانی ہے، تو آپ کا پیر جانے سے پہلے ٹوائلٹ کیا تھا؟ پاک تھا۔ اب چھینٹیں پڑنے کے بعد کیونکہ طے نہیں ہو پا رہا، شک ہے، تو جو تھا وہ ہے، پیر آپ کا پاک ہے، جائیں جا کے نماز پڑھ لیں، پیر دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے صبح نماز کے لیے وضو کیا، آپ نہیں سوتی ہیں نماز کے بعد، اب 12، 1، 1:30، 2 بجے جب آپ کو ظہر پڑھنی تھی، اب آپ شک کر رہے ہیں کہ درمیان میں کوئی ایسا کام کیا میں نے جس سے وضو باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، نتیجتاً شک کر رہے ہیں کہ میرا وضو باقی ہے یا باقی نہیں ہے۔ صبح تو یقینی طور پہ وضو کیا تھا، اسی سے ہی نماز پڑھی تھی، اب شک ہے، اگرچہ بیچ میں 6، 8، 10 گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن 10 گھنٹے پہلے جو تھا وہ آج ابھی 10 گھنٹے بعد وہ ہے۔ تو میں نے کہا نا، اسی طرح نماز کے اندر، اسی طرح روزے کے اندر الا ماشاء اللہ آپ کو موارد ملیں گے اس قاعدے کے کہ جو آپ کو 10 جگہ پر بینیفٹ پہنچاتا ہے کہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہیں چیزیں۔ آج کل تو ہر انسان جو ہے ماشاءاللہ بھلکڑ بنا ہوا ہے، تو وضو کے بارے میں شک، طہارت اور نجاست کے بارے میں شک، یہ چھینٹوں کے بارے میں شک، کہیں سے بلڈنگ کے نیچے سے گزرنی تھی، اوپر سے 2 قطرے گر گئے، اب آپ پریشان ہیں، پتہ نہیں یہ پیشاب کسی بچے نے کیا ہے یا کوئی پانی ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے، صحیح ہے، آپ کو نہیں معلوم، تو آپ کے لیے میکسیمم یہ ہوگا کہ آپ کو شک ہو جائے گا کہ میں نجس ہوئی یا نہیں ہوئی، گھر سے پاک نکلی تھی، راستے میں شک ہو گیا، اپنے آپ کو پاک سمجھیں، جہاں جا رہی ہیں جائیں، اپنے کام نپٹائیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ انہی لباس میں آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، اسی لباس کے ساتھ آپ اور سارے کام جس میں طہارت کی شرط ہے وہ سارے انجام، کتنی آسان ہو جاتی ہے زندگی۔ یہ جو پچھلا آپ کا یقین ہے یہ اس وقت تک نہیں ختم ہوتا، ٹوٹتا، جب تک کہ اگلا کوئی نیا یقین نہ آ جائے اسی چیز کے بارے میں۔ جب تک اگلا یقین نہیں آئے گا اس کا مطلب ہے آپ شک میں ہیں، یقین تک نہیں پہنچے گی اس کا مطلب ہے آپ شک میں ہیں۔ تو یہ شک تھوڑا سا وسیع معنی رکھتا ہے، پہلے بھی میں نے سمجھایا آپ لوگوں کو کہ شک کبھی کبھی 50% والے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی شک کا مطلب ہوتا ہے یقین کے مقابل میں، یقین ہے تو یقین ہے، یقین نہیں ہے تو شک ہے، اب چاہے وہ گمان ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ جو آپ میں کچھ چہرے نئے ہیں وہ یہ یقین، گمان، شک وغیرہ اس کے لیولز کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن کم سے کم بہت سے جو چہرے پرانے ہیں، امید ہی کر سکتا ہوں، میں نے تو ہمیشہ بتایا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کے لیے ایک میرا فارمولہ، اپنا الگ سے فارمولہ ہے، کچھ فارمولے فقہ دیتی ہے، کچھ فارمولے میں نے خود بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک وہی والا ہے کہ جی یہ مچھلیاں تازی ہیں، جب بھی آپ پانی سے پکڑ لیں تازی آپ کو ملیں گی۔ تو اس لیے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کسی کو یاد ہے یا یاد نہیں ہے، اور پھر میرے لیے بھی بعض اوقات فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ ریپیٹ کروں یا نہ کروں، تو یہ آپ ہی لوگ بتا دیں کہ کیا کرنا ہے، ہیں کر لوں نا؟ ہاں، پرانی بھی ایسی ہیں کیونکہ بولنے والی پرانی ہیں۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں ہم یہ انسانی ہمدردی کے تحت بول رہی ہیں، اپنے لیے نہیں بول رہی ہیں، آپ لوگوں کے لیے بول رہی ہیں کہ کافی چہرے نئے ہیں۔ چلیں حسن ظن رکھتے ہوئے ہم آگے بات بڑھاتے ہیں، اور وہ یہ کہ دیکھیں، اب یہ سمجھیں ایک بریکٹ ہے، ایک نئی ونڈو ہے جو ہم کھول رہے ہیں، اگرچہ یہ کام آنے والی چیز ہے، پوری فقہ میں کام آتی ہے، لیکن بالآخر مطلب ذرا اچھے طرح سے واضح ہو جائے اس لیے یہیں پہ بیان کر دیتے ہیں ابتدا میں ہی۔
دیکھیں انسان کا جو نفس ہے، انسان کی نفسانی کیفیت کسی بھی چیز کے اگینسٹ جو ہے نا وہ کچھ حالتوں سے خالی نہیں ہوتی ہے نا. مثلا اگر ابھی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے میں پوچھوں اس وقت باہر دن ہے یا رات ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ دن ہے. میں کہوں نہیں میں تو ابھی رات میں آیا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں دن ہے. یعنی جتنا بھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ نہیں اس وقت دن نہیں ہے رات ہو رہی ہے، تو آپ نہیں مانیں گی ہے نا. کیوں نہیں مانیں گی؟ اس لیے کہ آپ 100% شیور ہیں اس بات پر کہ دن ہے. ہم دن میں آئے تھے اور ہماری کلاس دن ہی دن میں ختم ہو جاتی ہے، تو رات کہاں سے ہو گئی؟ ٹھیک ہے نا. لہٰذا یہ جو کیفیت ہے آپ کی کہ آپ 1% بھی اپوزٹ میں امکان نہیں دیں گی. یعنی کوئی اگر آپ میں سے ہو جو بولے 1% بھی امکان دے کہ شاید ہاں ہمیں پتہ ہی نہ چلا اور رات ہو گئی ہو، ہے کوئی ایسا؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو جہاں پر آپ اتنا سا بھی سامنے والی سائیڈ کا امکان نہ دیں، دن کے مقابل میں کیا ہے سامنے والی سائیڈ رات، تو اس کو کہتے ہیں یقین. یعنی آپ کا نفس بالکل راضیاً قانعہ، مولا کے جملوں کے مطابق بالکل نفس مطمئنہ، کہ آپ اتنا سا بھی امکان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس وقت رات ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں یقین. اچھا باقی 3 اور امکانات ہیں، وہ سب اس سے نیچے کے لیولز کے ہیں. تو جب بھی آپ نیچے کی طرف آئیں گی، مثلا 100 یقین یعنی 100% شیورٹی ہو گئی نا، آپ 100% سے جب نیچے اتریں گی تو جتنا جتنا آپ اوپر سے نیچے آئیں گی اتنا امکان دوسری طرف کا بڑھتا جائے گا. مثلا میں 100 سے 90 پر آ گیا کہ دن ہے، تو اگر میں 90 پر آ گیا کہ دن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 10% میں نے چانس ڈال دیا اس بات کا کہ شاید رات ہو. میں 90 کی بجائے 80 پہ آ گیا تو ادھر 20 ہو جائے گا. میں 80 سے 70 پہ آ گیا تو ادھر 30 ہو جائے گا. 70 سے 60 پہ آ گیا تو ادھر 40 ہو جائے گا. 50 پہ آ گیا تو ادھر، تو دونوں سائڈ کے ہو گئے 50-50 یعنی برابر. 50% چانس دن اور 50% چانس، اس کو کہتے ہیں شک. شک کا ایک معنی یہ ہے کہ جب دونوں طرف جو امکانات آپ دے رہے ہیں دن اور رات کا، مثلاً کسی بھی کام کے ہونے یا نہ ہونے کا، طہارت اور نجاست کا، وہ دونوں چانس بالکل آپ کے نفس کے اعتبار سے، یعنی اگر آپ کے نفس کو تولا جائے، ترازو کے 2 پلڑوں میں رکھا جائے تو دونوں پلڑے برابر ہوں گے، نجاست والا بھی اور طہارت والا بھی، دن والا بھی اور رات والا بھی. اس کو کہتے ہیں شک. ٹھیک ہے، بس یقین ہو گیا ہائیسٹ لیول، شک ہو گیا درمیانی لیول 50-50 والا. اب اس کے درمیان 51 سے 99 اور یہاں پر 1 سے 49، یہ آپ کے پاس چانسز بچ رہے ہیں کہ 50 سے نیچے کے چانسز اور 50 کے اوپر کے چانسز. یہ دونوں اپوزٹ چلتے ہیں، جیسا میں نے بتایا کہ جیسے جیسے وہ نیچے آتا جائے گا ویسے ویسے یہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ آپ 90 پہ ہیں تو یہ 10 پر ہوگا، یوں یہ دونوں بالکل یہاں تک کہ دونوں برابر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اوپر والا چانس ہے، یعنی 50 سے اوپر والے چانسز کو کہا جاتا ہے گمان یا ظن، زوئیں سے. ٹھیک ہے، 50 سے اوپر والے جتنے بھی چانسز ہیں، یعنی 51 سے لے کے سمجھیں 99 تک، یہ کہلاتے ہیں گمان یا ظن. اور 50 سے نیچے والے جتنے چانسز ہیں 1 سے 49 تک، یہ کہلاتا ہے احتمال. ٹھیک ہو گیا جی. بس 1 سے 49 احتمال، 50 سے 50 شک، 51 to 99 گمان اور 100% یقین. اچھا یہ کوئی تھرمومیٹر نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کوئی لگائیں آپ کے منہ میں چیک کریں کہ کتنا آ رہا ہے تو پتہ چلے گا کہ یقین کی کیفیت پہ ہیں یا گمان کی کیفیت. یہ بالآخر یہ اب آپ کو خود جج کرنا ہے اپنی کیفیت کو کہ آپ کو کتنا بھروسہ آ رہا ہے، کس چیز پر کتنا بھروسہ ہے. جہاں پر برابر برابر ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی شک بن جائے گا. جہاں پر آپ کا دل، کیونکہ ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ کا دل کہہ رہا ہے کروں نہ کروں، 2 دل ہوتے ہیں آپ، اور دونوں دل تقریباً برابر ہوتے ہیں، اس لیے فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ نہیں، آپ کے کہیں رجحان ہوتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شاید بہتر صورتحال ہے، اگرچہ دونوں امکانات ہیں لیکن کسی ایک صورت کی طرف آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شاید بہتر ہے اس کی نسبت،
تو اگر یہ بہتر ہے اس کی نسبت تو یہ کمتر ہو جائے گا آٹومیٹکلی. تو یہ وہی ظن اور احتمال بن جائیں گے کہ جہاں جو بہتری کی طرف والا رجحان ہے وہ ظن بن جائے گا, اور جو کمتری والا احتمال ہے وہ امکان ہے وہ احتمال بن جائے گا. تو یہ کیفیت ہے آپ کے نفس کی کہ کبھی آپ کو کسی چیز کے بارے میں احتمال ہوگا, کبھی آپ کو کسی چیز کے بارے میں شک ہوگا, کبھی گمان ہوگا اور کبھی یقین ہوگا. اچھا, ایک اور چیز بیچ میں ایڈ کی جاتی ہے, وہ سمجھیں یقین کی چھوٹی بہن ہے, اور وہ ہے اطمینان. آپ توضیح مسائل دیکھیں, اکثر جگہ پر یہ ملے گا یقین یا اطمینان, یقین یا اطمینان, یقین یا اطمینان. اطمینان یعنی عام طور پر جو عوام ہوتی ہے نا, عوام جس کو یقین بول رہے ہوتے ہیں نا, وہ نارملی یقین ہوتا نہیں ہے, وہ اطمینان ہوتا ہے. لیکن کیونکہ اتنا کلوز ہوتا ہے, کیونکہ اطمینان کا مطلب یوں سمجھیں کہ 97, 98, 99, یعنی گمان کا جو بہت ہی ایکسٹریم لیول ہے نا, جو یقین سے سمجھیں ملا ہوا ہے قریب قریب, وہ ہے اطمینان. تو سمجھیں 97% آپ امکان دیں, 98% امکان دیں. اب 98, 99% اگر آپ کسی چیز کا امکان دے رہی ہوں گی تو مقابل میں کیا ہے, 1-2% ہی ہے نا. یہ 1-2% اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھیں عوام کی نظر میں ہی نہیں آتے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے یقین ہے. اسی لیے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اطمینان کو کہتے ہیں یقین عرفی ہے. عرف اسی کو یقین سمجھ رہا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ تھوڑا سا بھی اس کو پریشرائز کریں گے نا, تو یار ہے تو صحیح چانس لگے, اتنا 1-2% ہے کہ چھوڑو اس کو, چھوڑو. یعنی وہ خود اس بات کا اقرار کرے گا, بندہ یا بندی جو بھی ہے, یعنی عوام, کہ چانس ہے لیکن اتنا ہلکا ہے کہ وہ قابل اتنا نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. یہ کہلاتا ہے اطمینان. اصطلاح کے اندر اگر آپ دیکھیں ٹرمینالوجی کے حساب سے یہ یقین سے کمتر ہے, بلکہ اگر آپ غور کریں تو یہ وہی گمان کی ایکسٹریم سٹیج ہے. لیکن اس گمان کی ایکسٹریم سٹیج کو جو بالکل اتنی کلوز ہو یقین سے, اس کو اطمینان کا نام دیتے ہیں, کہ جو عوام کے اعتبار سے یہ یقینی ہے. یعنی اکثر عوامی یقینوں کو اگر آپ کھدائی کریں اس کی, اور اس کے اندر سے آپ ان کے دل کو ٹٹولنا شروع کریں, تو آپ کو کہیں نہ کہیں 1-2% دوسری سائڈ کا امکان نظر آئے گا. تو وہ اپنے اطمینان کو یقین ہی سمجھتے ہیں, تو اس لیے اس کو یقین عرفی سے تعبیر کیا جاتا ہے. بس یقین اور اطمینان کا حکم ایک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 97 سے اگر نیچے ہو تو وہ گمان میں جائے گا. اگرچہ ہے یہ بھی گمان ہی, لیکن یہ گمان وہ گمان ہے کہ جو متصل بہ یقین ہے, تو اس کے اوپر احکام بھی یقین ہی کے جاری ہوتے ہیں. تو 97 سے نیچے ہے تو وہ آپ کے گمان کے دائرے میں رہے گا. کلیئر ہے جی؟ نئے آنے والوں کی سمجھ میں آ گیا, پرانے والوں سے میں نہ پوچھوں. خوب, تو یہ آپ کی کیفیت نفس ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو یہاں پر میں نے کہا نا شک, کہ جہاں پر آپ جو تھا وہ ہے کو جاری کرتے ہیں, اگر آپ یہ لسٹ لکھیں, اگر آپ اس کو سیکوینس سے, یقین 100%, اطمینان 97 to 99, گمان یا ظن مثلا 51 to 96, شک 50-50, احتمال 1 to 49, لسٹ بن جائے گی نا ایک. تو اس میں بھی آپ دیکھیں ایک شک ہے, لیکن اس کا ایک اپنا معنی ہے 50-50 والا. ایک مرتبہ شک تو اس معنی میں استعمال تو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن ایک مرتبہ کبھی کبھی شک تھوڑے عمومی معنی میں استعمال ہوتا ہے یقین کے مقابل میں. یقین و اطمینان, یقین و اطمینان پہ ایک سرکل ڈال دیں, جو یہ نہیں ہے وہ سب شک ہے, تو اس میں گمان بھی شامل ہے, اس میں شک بھی شامل ہے, اس میں احتمال بھی شامل ہے. تو یہ تھوڑا معنی کیا ہو گیا, وسیع معنی ہو گیا. کیونکہ ویسے اگر آپ شک دیکھیں تو شک غیر از احتمال ہے اور شک غیر از گمان ہے, تینوں الگ الگ معنی ہیں, لیکن اس معنی میں یہ تینوں مرج ہو کر شک بن جاتے ہیں. تو یہ جو شک ہے یہاں پر, کہ جو میں نے کہا شک کی صورت میں جاری ہوتا ہے, اس سے مراد 50% والا شک نہیں ہے. اس سے مراد شک اپنے وسیع معنی میں, یعنی تینوں اس میں شامل ہیں. یعنی اگر آپ کو گمان بھی ہے تو وہ شک ہی ہے, اور شک ہے تو ویسے ہی شک ہے, اور جو احتمال ہے وہ بھی شک ہی کہلا رہا ہے, کیونکہ ہم نے شک کا وسیع معنی مراد لیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں, یہ کب ختم ہوگا آپ کا پچھلا یقین؟ پچھلا یقین اس وقت ٹوٹے گا جب اگلا یقین جاری آئے گا. اگر اگلا یقین نہیں آئے گا تو چاہے آپ گمان پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں
وہ شک ہی ہے اور اس کے اوپر جو تھا اور وہ ہے والا قاعدہ جاری ہوگا. ٹھیک ہے جی. مثلا فرض کریں یہ کپڑا مجھے، میں نے کہا نا فرض کریں میرے لیے کل تک پاک تھا، ابھی میں شک کرتا ہوں کہ پاک ہے یا نجس ہے، تو میں نے قاعدہ جاری کر لیا جی پاک ہے. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ یہاں بیٹھا ہوتا جس نے اس کے اوپر کارنامہ کر دیا. درست؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ اب نجس ہو گیا. کل تک پاک تھا، اب مجھے یقین ہے کہ نجس ہو گیا، یعنی میں قسم کھا سکتا ہوں کہ نجس ہے. تو اب جو تھا وہ ہے نہیں جاری ہوگا. آپ کہیں فائدہ ہی اٹھانا ہے نا، چلو جی جو تھا وہ ہے ابھی بھی پاک ہے. نہیں، اگلا یقین آ گیا، پچھلا یقین آٹومیٹکلی ختم. جب یہ ختم ہو گیا تو جو تھا تو بچا ہی نہیں نا ہمارے پاس. جو تھا تو بچا ہی نہیں کہ ہے کریں اس کو ہم، وہ تو وہاں سے غائب ہو گیا. نتیجتاً اب یہاں پر وہ قاعدہ جاری نہیں ہو سکتا. اب یہ نجس ہے. ہاں اب آگے یہ قاعدہ آگے چلے گا. اب یہ یقیناً نجس ہو گیا، اب میں شک کرتا ہوں اس کو کسی نے پاک کیا ہے، یعنی کہ اگلی کلاس میں آیا پتہ نہیں پاک ہوا یا نہیں ہوا. تو جو تھا پچھلے ہفتے وہی ہے اس ہفتے بھی، تو آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا؟ نجس ثابت ہو جائے گا. ہاں پھر کہ فرض کریں میں نے خود ہی اٹھ کے پاک کر لیا، میں نے کہا یہ تو چلتا رہے گی کہانی، جو تھا وہ ہے تو گلے ہی پڑا رہے گا، تو میں نے پاک کر لیا. تو اب پھر یقین آ گیا کہ یہ پاک ہو گیا. اب پچھلا یقین میرا زائل ہو گیا، تو اب نجاست کی حد تک جو تھا وہ ہے وہ ہو گیا ختم. اب پھر یہ اگلا جو تھا وہ ہے جاری ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی اگلا یقین آئے گا، یقین یا اطمینان، تو آپ کا پچھلا یقین ختم ہو جائے گا. پھر اس قاعدے کی جگہ باقی نہیں رہے گی، کیونکہ وہ شک میں جاری ہوتا ہے اور اب آپ کو یقین ہے. قاعدہ جاری ہوتا ہے شک میں. یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کے روزمرہ استعمال میں اتنا زیادہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے اگر آپ فائدہ اٹھانے والی ہوں تو، شکی اور وہمی اور وسواسی نہ ہوں تو. درست؟ اس لیے کہ 10 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پاک ہوتی ہیں، آپ شک کرتے ہیں کہیں کوئی گلاہٹ نظر آ گئی، چھوٹے بچوں والا گھر ہے، پتہ نہیں کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے یا پانی ہے یا کیا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. لیکن ہم ہمیشہ بدگمان رہتے ہیں کہ نہیں یہ پیشاب ہی ہوگا، نجس مانتے ہیں. کیوں؟ جتنا امکان اس کے پیشاب ہونے کا ہے اتنا ہی امکان اس کے پانی ہونے کا بھی ہے. تو کیوں ہم پیشاب کی طرف جائیں بھائی؟ اچھا چلیں، ایک یہ تو مسئلہ کلیئر ہو گیا نا آپ کا، وہ بریکٹ بھی کلوز ہو گئی، یہ مسئلہ بھی پورا ہو گیا. ایک نئی بریکٹ میں کھولوں آپ کے لیے، وہ آگے جا کے ریلیٹ ہو جائے گی اس دوسری صورت کے ساتھ. دیکھیں شریعت، میں ذاتی یہ میری اپنی رائے، کوئی فتویٰ نہیں ہے یا کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن میری اپنا خیال ہے جو میں معاشرے میں انٹریکشن سے جو سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ جو لوگ جن لوگوں کو شریعت پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے نا، یہ نارملی وہ لوگ ہوتے ہیں جو شریعت کی پریکٹس کے عادی نہیں ہوتے. جو عادی ہوتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے لیے کوئی مشکل ہوتی ہو، اور جو عادی نہیں ہوتے وہ مشکل لگ رہی ہوتی ہے، پھر وہ ہمارے سامنے حدیثیں لا کے کھڑی کر دیتے ہیں. دیکھیں رسول خدا نے تو کہا میں تو بڑی سہل اور سماحت جو ہے وہ شریعت لے کر آئے ہوں، یہ تو اتنی مشکل ہے. وہ مشکل آپ کے لیے مشکل اس لیے کہ آپ کو عادت ہی نہیں ہے، آپ نے دین پر عمل ہی نہیں کیا ہے. اب آپ نے دین پر عمل کیا نہیں ہے، آج پتہ نہیں آپ کو کیا سوچی، آپ ایک مسئلے پر عمل کرنا چاہ رہی ہیں جو واقعی بعض اوقات تو ہوتا ہے وہ مشکل چیز ہوتی ہے، اور وہ جو کہتے ہیں نا وہ سر منڈواتے ہی اولے پڑ گئے. تو پہلی دفعہ عمل کرنے بیٹھے اور وہ بھی مشکل مسئلہ سامنے آ گیا تو وہ تو مشکل لگے گی نا. لیکن اگر ایک بندہ روٹین میں اپنی دین پہ پریکٹس کر رہا ہو تو پھر مشکل مسئلے بھی اس کو اتنے مشکل نہیں لگتے، اس لیے ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے نا اس کا کہ بھئی خدا کا حکم ہے، شریعت ہے، بالآخر مجھے اوبے کرنا ہے. تو وہ ایک ذہن بنے ہوئے کے ساتھ مشکل چیز کو بھی انسان ہضم کر لیتا ہے، اور ذہن نہ بنا ہوا ہو تو آسان چیز بھی ہضم نہیں ہوتی ہے. اب آپ سوچیں گی تو صحیح کہ یہ آسان چیز ہضم کیسے نہیں ہوتی، جب آسان ہے تو کیوں ہضم نہیں ہو رہی. یہ میں آپ کو تجرباتی باتیں بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ تجربے میں آئی ہیں میرے. جب ہم حج پہ جاتے ہیں وہاں پر یہ طہارت نجاست کے مسئلے آتے ہیں، وہاں پہ میں ان کو کہتا ہوں، لوگ ہنستے ہیں، واقعاً ہنستے ہیں، کلاس میں بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا ہوتا. یہ میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے مثلا طواف کے اندر شرط یہ ہے کہ جی آپ کا بدن یا لباس نجس نہ ہو، ٹھیک ہے. اچھا وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ حج میں صرف
مرد تو ہوتے نہیں ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں. اچھا عورتیں بھی رنگ برنگی عورتیں ہوتی ہیں. اب یہ رنگ برنگی میں شکلوں کے حساب سے نہیں بول رہا ہوں، رنگ برنگی اپنے رویوں اور اپنے عمل کے حساب سے بول رہا ہوں، اور اپنے بلیوز کے اعتبار سے سمجھیں آپ. تو وہاں پہ ہر طرح کی قوم آئی ہوئی ہوتی ہے. کتنی قوم آپ کو ملے گی چوڑیاں پہن کر آئی ہوئی ہوتی ہیں، صحیح نا. اب وہ بھی کانچ کی چوڑیاں، اب وہ جب 4 دھکے لگتے ہیں تو چوڑیاں ٹوٹتی ہیں، گرتی ہیں. بعض لوگوں نے پنیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، پنیں کھلی کھلی زمین پہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اب آپ نے پیر رکھا، آپ کو چبھ گئی پن، ٹھیک ہے. اچھا پن چبھی ہے تو موسٹ پروبیبلی خون نکلے گا. میں کہتا ہوں آپ مت دیکھیں. لوگ ہنستے ہیں. میں کہتا ہوں دیکھیں گے گلے پڑ جائے گا، نہیں دیکھیں گے کچھ نہیں ہوگا. آپ کا طواف صحیح ہو جائے گا. آپ کی ذمہ داری نہیں بنے گی مسجد نجس ہو گئی جا کے کسی کو خبر دیں بھائی نجس ہو گئی ہے. یعنی ایک مشکل نہیں ہے وہاں پر. پھر اس رش میں سے آپ نکلیں، جا کے اپنے جسم کو پاک کر کے آئیں، پھر وہیں سے آ کے اپنا طواف شروع. ایک یعنی واقعاً مشکل در مشکل ہوتی ہے. میں کہتا ہوں بھائی آپ کو کچھ بھی ہو جائے، کوئی چیز چوڑی چبھی ہو، سوئی چبھی ہو، کچھ بھی آپ کو ٹھوکر لگی، آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ شاید آپ کے ناخن سے یا انگلی سے کوئی خون وون نکل رہا ہے، مت دیکھیں. آپ مت دیکھیں آپ. درست. یہاں پہ بھی یہی مشکل ہے. درست. اب یہ شریعت آپ کو ایک سہولت دے رہی ہے، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا بات ہوئی. جہاں میں ان کو اکثر بولتا ہوں کہ یار تم لوگوں کی مشکل اور مصیبت یہ ہے کہ جہاں شریعت سہولت دیتی ہے وہاں تم لوگوں نے لینی نہیں ہوتی، اور جہاں کوئی سہولت نہیں ہوتی وہاں پوچھو آگا کوئی کھانچا نہیں ہے اس کے اندر، کوئی جگاڑ بن جائے، کوئی کھانچا ہو جائے، کوئی یہ کوئی وہ، کوئی کچھ لے دے کے ختم ہو جائے معاملہ. بھائی جہاں دے رہی ہے وہاں تو لے لو کم سے کم. بھائی جہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے، لیکن جہاں ہے وہاں پہ ہم لینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا مسئلہ. جتنا آسان شریعت نے طہارت اور نجاست کے مسئلے میں رکھا ہے، اور جتنی نگاہیں اپنی اس کی آنکھیں بند رکھی ہیں شریعت نے، ہم لوگ اتنے ہی زیادہ اس مسئلے کے اوپر سینسٹیو ہو جاتے ہیں. جو مجھے اب یاد پڑتا ہے کسی شخص نے مولا سے پوچھا، وہ وسواسی آدمی تھا. وسواسیوں کا یہی ایک علاج ہے. وسواسی آدمی تھا کہ میں مولا جاتا ہوں واش روم جاتا ہوں، چھینٹیں پڑتی ہیں، میرے لیے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. مولا نے کہا جانے سے پہلے اپنے اوپر تھوڑا سا پانی چھڑک لو. ہنس لیں آپ بھی ہنس لیں. اس سے کیا ہوگا بھائی؟ اس سے یہی ہوگا جو ہم پڑھ لیں. اس سے یہ ہوگا کہ میکسیمم آپ کو شک ہوگا کہ پتہ نہیں یہ کس چیز کی چھینٹ ہے. پانی کی ہے کیونکہ پانی تو پہلے سے ہی پڑا ہوا ہے. میکسیمم آپ کو یقین کبھی بھی نہیں ہو پائے گا کہ آپ جو ہے وہ نجس ہو گئی ہیں. میکسیمم آپ کو شک ہوگا کہ یہ چھینٹ جو میرے کو اب نظر آ رہی ہے پیر پر، یہ پانی ہے جو میں نے چھڑکا تھا یا پیشاب ہے. شک ہوگا، آپ کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے، جائیں عیش کریں. ہم لوگوں کو پیر بس کاٹنے کی کسر رہ جاتی ہے. جو گلے پڑتے ہیں اس پیر کے، جو گلے پڑتے ہیں اس پیر کے. بابا جہاں شریعت سہولت دے رہی ہے وہ لے لو. یعنی لوگ سمجھتے ہیں مولوی اپنی طرف سے قوم کو خوش کرنے کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے. او بابا یہ قوم کا مولوی کا مسئلہ نہیں، شریعت کا مسئلہ ہے. کتنی موارد آپ کو فقہ میں ایسے ملیں گے شریعت یوں سمجھے گا، آپ کو کہتی ہے بھائی اپنی آنکھیں بند رکھو، نہیں کھولو آنکھیں. کیوں کھولتے ہو آنکھیں؟ اس لیے کہ آنکھیں کھولو گے پتہ چلے گا ذمہ داری کی. آنکھیں بند ہوگی پتہ نہیں چلے گا ذمہ داری بھی نہیں آئے گی. یہ طہارت و نجاست کے باب میں الا ماشاء اللہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. وہ قصہ بھی شاید آپ لوگوں کا سنا ہوا ہوگا کہ ایک شخص نے شاید چھٹے امام سے آ کے پوچھا کہ مولا میں ایک گھر میں داخل ہو رہا تھا اپنے. ظاہر بات ہے اس زمانے کے گھر نیچے کے گھر دیواریں چھوٹی چھوٹی، بھولے آپ کے دروازہ کھلا رہ گیا. کہتے ہیں میں گھر میں گھسا تو میں نے دیکھا کتا جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے اور اس کے منہ پہ دہی یا دودھ لگا ہوا ہے. اور جب میں کچن میں گیا تو میرا دہی کا پیالہ یا دودھ وغیرہ وہ وہیں پڑا ہوا تھا اور نیچے پڑا ہوا تھا. یہ وہ انہوں نے کہا پاک ہے. اب کس کی سمجھ میں یہ بات آئے گی بھائی؟ دودھ یا دہی جو بھی تھی وہ اس کے منہ پہ لگی ہوئی ہے کتے کے، اور وہ اسی گھر سے باہر آ رہا ہے. مولا کہہ رہے ہیں پاک ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے تو نہیں دیکھا نا، کہ آپ کو یقین تو نہیں ہے کہ اس نے آپ ہی کے پیالے میں جو ہے وہ منہ مارا ہے. ہو سکتا ہے کہیں سے منہ مار کے آیا ہو اور آپ کے کچن میں دیکھا وہی چیز پڑی ہوئی ہے، واپس چلا گیا، یہ تو کھا آیا ہوں میں.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فقہ نے نجاست و طہارت کے باب میں بہت سہولت دی ہے، بہت آسانی رکھی ہے، تاکہ آپ بار بار، کیونکہ یہ روزمرہ کے مسائل ہیں، یہ ہر وقت کے مسئلے ہیں، کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن ہم جتنا زیادہ پریشان اس طہارت و نجاست کے باب میں ہوتے ہیں، شاید ہی کسی اور مسئلے میں اتنے پریشان ہوتے ہوں۔ لہٰذا روایت کا جملہ ہے کہ کل شیء لک طاہر، تمہارے لیے ہر چیز پاک ہے، ہر چیز پاک ہے۔ کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ نجس بعینہ، جب تک کہ بعینہ ہی اس کی نجاست کا تمہیں علم نہ ہو جائے، یقین نہ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے یقین سے پہلے تک سب پاک ہے آپ کے لیے۔ یہی آپ کا دوسرا قاعدہ ہے، اس کو کہتے ہیں قاعدہ طہارت۔ یہ اس جگہ پہ چلتا ہے کہ جہاں پر آپ کو پچھلی کیفیت معلوم نہ ہو، جہاں پر آپ کی پچھلی کیفیت معلوم نہ ہو وہاں پر عام طور پہ قاعدہ طہارت کو جاری کرتے ہیں، اور جہاں پر پچھلی کیفیت معلوم ہو وہاں پر پہلے والے قاعدے کو جاری کرتے ہیں۔ اچھا، اس قاعدے کا نام جو تھا وہ ہے نہیں، وہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس قاعدے کا نام ہے قاعدہ استصحاب، الف سین تے صاد بڑی ہے الف اور بے، استصحاب۔ استصحاب صحبت سے نکلا نا، صحبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ہونا۔ تو استصحاب یعنی اس کو کھینچ کر لے آؤ یہیں پر ہی، اس کے ساتھ متصل کر دو، وہاں سے کھینچ کر اس کے شک کی کیفیت میں متصل کر دو۔ خلاصہ کلام یہ کہ جہاں پر پچھلی کیفیت معلوم ہو تو استصحاب جاری ہوتا ہے، جہاں پر پچھلی کیفیت معلوم نہ ہو تو وہاں پر قاعدہ طہارت جاری ہوتا ہے۔ دونوں قاعدے آپ کے بینیفٹس کے لیے ہیں، دونوں آپ کو سہولت دیتے ہیں، دونوں کا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ آپ کے لیے چیز پاک بن جاتی ہے، نتیجتاً آپ اس کو، اچھا قاعدہ طہارت میں تو ہمیشہ طہارت ہی آئے گی نا، کیونکہ پچھلی کیفیت تو معلوم نہیں یہ نجس ہے یا پاک ہے، شک ہے، تو پاک ہی مانیں گے آپ ہمیشہ اس کو، کیونکہ کل شیء لک طاہر، ہر چیز آپ کے لیے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قاعدہ استصحاب کبھی طہارت کو ثابت کرے گا تو کبھی نجاست کو، جو تھا کو لے کر آئے گا نا، تو تھا والی چیز ہو سکتا ہے طہارت ہو، اور تھا والی چیز ہو سکتا ہے کہ نجاست ہو، تو جو تھا وہ ہے کو لے کر آئے گا اور آپ کے لیے کسی نہ کسی ایک چیز کو ثابت کرے گا۔ تو قاعدہ طہارت اور نجاست میں، استصحاب میں دو فرق ہو گئے، ایک یہ کہ اس میں حالت سابقہ ہوتی ہے، پچھلی کیفیت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی، اس میں نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے کہ وہ کبھی نجاست کو کبھی طہارت کو، دونوں کو ثابت کر سکتا ہے، یہ ہمیشہ طہارت کو ثابت کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا ایک چھوٹا سا ان دو قاعدوں کا تعارف، کیونکہ یہ میں نے کہا نا کہ آگے بھی کام آئیں گے اور آپ کی عام زندگی میں بھی آپ کے لیے سہولت ہی سہولت ہے اور آسانی ہی آسانی لے کر آتے ہیں کہ آپ کم سے کم ان مشکلات سے کہ نجاست و طہارت کے مسئلے سے آپ باہر آ سکتی ہیں۔ جب تک آپ کو یقین نہ ہو کسی چیز کی نجاست کا، اس وقت تک وہ آپ کے لیے پاک شمار ہوگی، ٹھیک ہے۔